السلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین سنبھل کے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلوات کا وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات سلام بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح أمة جدي صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی عبادت لے کر اس فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے تھوڑا سا مائکروفون کو اوپر کریے گا بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد انشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد کلام امام حسین علیہ السلام کہ مولا اپنے کربلا جانے کا ہدف اور مقصد بیان کرتے ہیں کہ خرجت لإصلاح امت جدی کہ میں کربلا جا رہا ہوں امت رسول کی اصلاح کے لیے
اصلاح اس کی جاتی ہے جو پہلے بگڑ چکا. تو امت رسول امام حسین کے زمانے میں ایک بگاڑ کا شکار، اور جس بگاڑ کو بنانے کے لیے امام حسین خروج کر رہے ہیں. آج ایک بہت بڑا اعتراض مجلس امام حسین پہ جو دشمنان اہل بیت کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اصلاً عاشورہ مناتے کیوں ہیں؟ ضرورت کیا ہے عاشورہ کی؟ کروڑوں اربوں روپیے خرچ کیے جاتے ہیں ہر سال ایک چیز بتانے کے لیے کہ امام حسین شہید ہو گئے، کیونکہ 10 دن وہی شہادت جو پہلے ہر کسی نے سنی ہوئی ہے وہ سنائی جاتی ہے. تو پہلا اعتراض کہ ریپیٹیشن کا فائدہ کیا؟ تو قرآن مجید میں خدا نے حضرت موسیٰ کے قصے کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، کبھی سورہ یہود میں، کبھی سورہ طٰہٰ میں، کبھی سورہ بنی اسرائیل میں. حضرت آدم کا قصہ بار بار اللہ نے کیا کیا؟ ریپیٹ کیا. پھر یہ بولا جائے کہ شہادت اگر منائی جاتی ہے تو صرف شہادت امام حسین ہی کیوں؟ کیونکہ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے حادثے، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کو ریپیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ مثلا قیام جناب زید جو خود بھی شہید ہوئے، ان کے بعد ان کے بیٹے جناب یحییٰ بھی شہید ہوئے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شیعہ جناب زید کی شہادت کو منائیں. بہت ساری شہادتیں، بہت سارے قیام ہوئے، لیکن بالاخص شہادت امام حسین کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ کسی کے لیے روایت نہیں معصوم کی کہ آپ جناب زید کی شہادت کو مناؤ گے تو خدا اتنا ثواب دے گا، لیکن یہ صرف امام حسین کے لیے ہے کہ اگر فرش عزا حسین بچھایا جائے تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، ملائکۃ اللہ بھی نازل ہوتے ہیں. کسی کے حرم کے لیے وہ روایتیں نہیں جو حرم ابا عبداللہ امام حسین کے لیے، کہ خدا تحت قبۃ الحسین، اس قبے کے نیچے، اس روزے کے نیچے جو دعا مانگی جائے خدا کبھی دعا کرنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتا. کہ جب امام حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، تو روایت کے جملے ہیں 30,000 کے قریب ملائکۃ اللہ آسمان سے زمین پر آئے. اور اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جنگ بدر اگر مسلمانوں نے جیتی تھی تو قرآن کے بقول اللہ کے ملائکوں کی مدد سے جیتی تھی. تو اگر بدر میں رسول مدد لے سکتے ہیں تو کربلا میں حسین بھی تو مدد لے سکتے ہیں نا. لیکن امام حسین نے کہا نہیں، میں کوئی مدد نہیں چاہتا. لیکن روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا نے انکار کیا مدد سے، کہ اس جنگ کو انسانوں کے درمیان رہنے دینا چاہتا ہوں اور تا قیامت یہ باعث عبرت بنانا چاہتا ہوں، فرمایا شہادت امام حسین واقع ہو گئی. یہ 30,000 ملائک جو سرزمین کربلا پہ آئے تھے مولا حسین کی شہادت کے بعد، آج کے دن تک یہ کبھی واپس پلٹ کے نہیں گئے. ان کی ڈیوٹی لگی کہ قبر حسین کے گرد طواف کرتے رہیں، اور فرمایا آج تک یہ 30,000 ملائک قبر مبارک امام حسین کے اطراف ہیں. اور میرے مولا فرماتے ہیں ہر وہ زائر جو زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے یہ ملائک اسے سلام کرتے ہیں. اور فرمایا جب یہ اپنے گھر واپس جاتا ہے اگر اس کو کوئی پریشانی ہو یہ 30,000 ملائک اس مومن کے لیے دعا کرتے ہیں. اور فرمایا جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور تشییع کرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے یہ 30,000 ملائک زائر حسین کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی مہیا ہو جاتے ہیں. کس کی برکت کے صدقے میں؟ امام حسین کی برکت کے صدقے میں. اب سوچنے کی بات ہے پھر امام حسین کی مجلس یا عاشورہ منائی جاتی کیوں ہے؟ پہلی بات تو اسی کراچی میں، اسی پاکستان میں کتنے گلوکار اپنے کنسرٹ کرتے ہیں، پیسہ بھی لگتا ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے، لوگ بھی جاتے ہیں سننے کے لیے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کنسرٹ پہ اتنا خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے. اسی کراچی میں کتنے سینما بنے، فلموں پہ کروڑوں روپیے لگائے جاتے ہیں، لوگ ود فیملیز اور بچوں کے ساتھ ان بے حیائیوں میں پڑ جاتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ سینما پہ کروڑوں روپے خرچے کیوں کیے گئے. لیکن اگر کوئی امام بارگاہ بنے تو اعتراض کیا جاتا ہے، اگر کوئی مجلس کرے تو اعتراض کیا جاتا ہے. اب دیکھا جائے کہ مجلس حسین ہمیں کیا دیتی ہے اور دنیا کے سینما اور کنسرٹ ہمیں کیا دیتے ہیں. 1-2 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد جوان پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور 50 منٹ کی مجلس سننے کے بعد کون ہور بنتا ہے اور یزید کا لشکر چھوڑ کے حسین کے پاس آتا ہے. امام حسین علیہ السلام
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں مجلس امام حسین سے ملتا کیا ہے؟ اگر یہ آپ لوگوں کو بتائیں، اور بالاخص آج کے زمانے میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہر معاشرہ لوگوں کے سامنے ہے۔ مسلم معاشرے، وہ سعودی عرب کا معاشرہ، وہ یو اے کا معاشرہ، وہ کویت کا معاشرہ، وہ بحرین کا معاشرہ، وہ ملیشیا، انڈونیشیا، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہ ترکی کا معاشرہ، ایون پاکستان کا معاشرہ، جتنے بھی اسلامی معاشرے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو حسینی معاشرہ تھا اور وہ معاشرہ جو حسینی معاشرہ نہیں تھا، ان دونوں کا فرق آج دنیا نے دیکھ لیا کہ 40 ملک مل کر بھی ایک ملک کو شکست نہ دے سکے۔ کیونکہ ان 40 کے بعد حسین نہیں تھا، ان کے پاس حسینی فکر نہیں تھی، ان کے پاس مجلس حسین نہیں تھی، ان کے پاس جلوس حسینی نہیں تھا، ان کے پاس سبیل کا کانسیپٹ نہیں تھا، ان کے پاس ایثار و شہادت و جذبے اور استقامت کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ لیکن یہ کون سا معاشرہ ہے کہ حسینی معاشرہ ہے، جو فکر علوی کو جنم دیتا ہے کہ اگر پوری قوم کا سر کٹانا بھی پڑے کٹا دو، پر کسی یزید کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے۔ یہ حسینی معاشرہ ہے۔ آپ کے سامنے معاشرے کھڑے ہیں۔ اسی پاکستان میں کسی قوم کے جوانوں کو اتنی بے دردی سے نہیں مارا گیا، کسی نمازیوں کو اتنی بے دردی سے نہیں مارا گیا، کسی ماؤں کی گودوں کو بے دردی سے اجاڑا نہیں گیا۔ پارا چنار کا واقعہ اسی سال کا ہے۔ بسوں سے اتار کر کسی کے اس طرح سے گلے نہیں کاٹے گئے، ماؤں کی گودوں میں ان کی بچوں کو بچیوں کو اس طرح سے گولیاں نہیں ماری گئیں۔ لیکن سوال ہے کہ the reaction of the nation، ایک قوم پر جب ظلم ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اور اتنے ظلم کے بعد بھی اس قوم میں اتنا انسجام، اتنی یکجہتی، اتنا جذبہ کہ ماں بچے کو گوانے کے بعد بھی ایسے کھڑی رہے جیسے کربلا میں سیدہ زینب کھڑی رہی۔ یہ باپ اپنے تین جوانوں کے لاشیں اٹھانے کے بعد، کہ پارا چنار کا ایک مومن نے، اس کی خاتون نے ایک میسج بھیجا کہ ہم بتا نہیں سکتے جب غسل دے رہے تھے تو جسموں پہ زخم کہاں کہاں تھے، اتنی بے دردی سے مارا جائے، لیکن وہ قوم اس طرح کھڑی رہے۔ یہ کون سی فکر ہے؟ یہ فکر کربلا ہے۔ ایک فلم، ایک کنسرٹ آپ کو وہ کچھ نہیں دے سکتا جو مجلس حسین آپ کو دیتی ہے۔ اب 10 عین آپ یاد کر لیں۔ آج کل کوشش کریں گے تقریباً 10:30 بجے، کوشش ہے، آگے بھی عشرے ہیں، بڑی مشکل سے ٹائم نکالا ہے، تو اگر آپ ٹائم پہ آ جائیں گے تو استفادہ بھی کریں گے، جتنا 40-45 منٹ ٹائم ہو آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ 10 عین یاد کر دیں، ہر جوان یاد کر لے کہ کربلائی معاشرہ، عاشورہ کے فوائد کیا ہیں۔ ہر جوان بڑی آسانی سے عین یاد کر سکتا ہے۔ پہلا عین ہے عین عقل۔ مجلس سننے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ مجلس حسین قوموں کو کیا دیتی ہے؟ عقل دیتی ہے۔ فلمیں دیکھنے سے عقل کیا ہوتی ہے؟ زائل ہوتی ہے۔ ایک خاتون ڈرامے کی 10 قسطیں دیکھے اور ایک جوان نیٹ فلکس پہ کسی 10 فلم کی سیریز دیکھے، اسے عقل بڑھے گی یا زائل ہوگی؟ اور اندازہ لگائے 10 حسین کی مجلسوں میں چلا آئے ہیں۔ جس طرح چھری کو تیز کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح جب عقلوں کو زنگ لگ جائے تو مجلس حسین اس عقل کو تیز کر دیتی ہے۔ قرآن میں کئی مرتبہ لفظ عقل آیا، افلا یعقلون افلا یتدبرون، یہاں تک فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سوال ہوگا کیوں جہنم میں گئے؟ تو آواز دیں گے، خود جہنمی اس کا ریزن بتائیں گے، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور اگر ہم عقل کو استفادہ کرتے تو آج کبھی جہنم میں نہ ہوتے۔ کل قیامت کے دن شمر بھی یہی کہے گا، لو کننا نسمع، اگر ہم نے حسین کو سنا ہوتا، اگر ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج جہنم میں نہیں ہوتے۔ اور اسی قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کا نام حر ہوگا، جو جنت کی طرف روانہ جائے گا، جس کے ماتھے پہ سیدہ کا رومال بندھا ہوا ہوگا کہ حر تو جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ تو حر کی آواز آئے گی کہ عاشورہ نے میری عقل کو بیدار کر دیا تھا۔
یہ کربلا ہے جو عقلوں کو بیدار کرتی ہے. اگر مجلس حسین میری عقل کو نہ بڑھائے تو مجلس کا فائدہ کیا؟ مجلس کا مقصد کہ انسان کی عقل کیا ہو جائے؟ تیز ہو جائے. اور جب عقل تیز ہوتی ہے پھر یزید کی راہ کو چھوڑ کے حسین کے راستے پہ چلنے لگتا ہے. جب عقل تیز ہوتی ہے پھر اپنے زمانے کو چھوڑ کے نوح کی کشتی پہ سوار ہو جاتا ہے. جب عقل تیز ہو جاتی ہے پھر سقیفہ سے نکل کر علی کا غلام بن جاتا ہے. جب عقل تیز ہوتی ہے پھر مسلم ابن عقیل بن جاتا ہے. جب عقل تیز ہوتی ہے تو بوذر سے ابو ذر غفاری بن جاتا ہے. سلمان فارسی سے سلمان محمدی بن جاتا ہے. تو یہ مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے جس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسانوں کی عقل کو مجلس تیز کرتی ہے. تو پہلا عین عین عقل. آج پورے مسلم معاشرے دیکھ لیں لیکن جہاں عقل پائی جاتی ہے یہ بغیر تکبر و غرور کے بولا جا رہا ہے. جب رہبر معظم نے تقریر کی تو الجزیرہ کے نیوز چینل کے نیچے کمنٹ باکس اب پڑھ کے دیکھ لیں. جارڈن کے مسلمان، ایجپٹ کے مسلمان، الجزائر کے مسلمان، ہر بندہ لکھ رہا تھا کہ یہ عرب بھی نہیں پر فصاحت دیکھو عربی میں، بلاغت دیکھو عربی میں، کہ سارے ملکوں کے وزیر بھی جمع ہو جائیں ایسی تقریر نہیں کر سکتے. تو کسی نے لکھا کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہنر تقریر اگر شیعوں کو ملا ہے تو علی بن ابی طالب سے ملا ہے. یہ فصاحت بڑے سے بڑے شاعر، بڑے سے بڑے ادیب کس مکتب سے ہیں؟ مکتب اہل بیت سے. بڑے سے بڑے خطیب، کلام کرنے والے کس مکتب سے ہیں؟ مکتب اہل بیت سے. کیونکہ یہ دروازہ فصاحت کا دروازہ ہے، یہ دروازہ بلاغت کا دروازہ ہے. تو فرمایا پہلا فائدہ مجلس امام حسین کا کہ حسین کی مجلس عقلوں کو تیز کرتی ہے. دوسرا عین عین علم. مجلس ابا عبداللہ الحسین سے نسلوں کو، جوانوں کو، ماؤں کو کیا ملتا ہے؟ علم ملتا ہے. علم کی ویلیو کیا ہے؟ عالم کی حیثیت کیا ہے؟ کہ رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں ایک جنازہ پڑا ہے اور اسی مسجد میں ایک عالم درس دے رہا ہے تو بتائیے کہ جنازے میں شرکت کرنا بہتر ہے یا عالم کے درس میں شرکت کرنا بہتر ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جنازے پڑھنے کے لیے 4-5 اٹھانے کے لیے لوگ ہیں. کہاں یا رسول اللہ ہیں؟ کہ اگر جنازے اٹھانے کے لیے لوگ نہیں تو تم پر ہے کہ جنازہ جا کے اٹھاؤ اور پڑھو. لیکن اگر 5-6 لوگ ہیں جنازے اٹھانے کے لیے، رسول فرماتے ہیں حضور فی مجلس العالم، عالم کی مجلس میں بیٹھنا 1000 جنازوں کے اٹھانے سے بہتر. پھر حدیث آگے بڑھی، فرمایا عالم کی مجلس میں بیٹھنا 1000 عمروں سے بہتر، 1000 حج سے بہتر، 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر، 1000 رات نماز شب پڑھنے سے بہتر. اب تصور کرو ایک حسین کی مجلس میں آنے سے کتنا ثواب لے کر باہر چلے جاتے ہو. یعنی 1000 نماز شب بھی، 1000 عمرے بھی، 1000 حج بھی، 1000 مریضوں کی عیادت بھی. پھر رسول نے کلام آگے بڑھایا، فرمایا 1000 عابد مر جائیں شیطان اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے مرنے سے خوش ہوتا ہے. فرمایا کہ عالم سوئے تو اس کی نیند بھی عابد کی عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ بندہ عابد بنے پر علم نہ ہو تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خوارج عابد تھے پر علم نہیں تھا، سجدے کیے، رکوع کیے، نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، لیکن در امیر المومنین سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. اسی کربلا میں شمر بھی ہے عابد. ابن سعد پیش امام ہے لشکر یزید کا، نمازی، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان. تاریخ لکھتی ہے شمر نے تقریباً 17 حج کیے ہوئے ہیں، جس میں کئی حج اس بدبخت نے پیدل کیے ہیں. جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں عابد ہے پر علم نہیں ہے، عابد ہے پر عقل نہیں ہے. یہ مجلس حسین انسان کو عابد بھی بناتی ہے، عالم بھی بناتی ہے، اور مجلس حسین انسان کے عقل کو بھی ترقی دیتی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو ایک علم، ایک عین عین عقل. مجلس اہل بیت کو سننے سے انسان کی عقل کیا ہوتی ہے؟ پروان چڑھتی ہے.
دوسرا، مجلس امام حسین کو سننے سے انسان کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ اور تیسرا عین عقیدہ۔ آج مال چوری ہو جائے، آخرت کو پرواہ نہیں، بچہ کڈنیپ ہو جائے، دکھ ہے، تکلیف ہے، واپس آ سکتا ہے، اتنی تکلیف دہ بات نہیں۔ گھر سے فریج چوری ہو جائے، سامان چوری ہو جائے، اتنی پرواہ نہیں۔ آج سب سے زیادہ جو معاشرے میں چوری کی جا رہی ہے وہ عقیدوں کے چور ہیں، کہ تمہاری نسلوں سے ان کے عقیدے کیا کیے جائیں؟ چوری کیے جائیں۔ تو مجلس امام حسین کس چیز کو مضبوط کرتی ہے؟ انسان کے عقیدوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مولا حسین نے سر کٹا دیا پر اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے، ایک لمحہ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے، کہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، مال دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن امام حسین نے کہا نہیں، ذلت کی موت سے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ایک لمحہ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو مجلس امام حسین نسلوں کے عقیدوں کو مضبوط کرتی۔ آج دشمن عقائد بہت ہیں، عقیدہ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھو، آج سوال یہ ہے کہ شراب کی طرف، نشے کی طرف، بے حیائی کی طرف، بے حجابی اور عریانی کی طرف، ڈراموں کے ذریعے، مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے نسلوں کے عقیدوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ چوری کیا جا رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مجلس حسین میں آنے کے بعد بدل جاتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے قبلہ شراب پیتے تھے، لیکن ایک امام حسین کی مجلس نے دل میں ایک چنگاری ایسی جلا دی، اس دن کے بعد ہم نے شراب پینا کیا کر دی؟ چھوڑ دی۔ کتنے لوگ نشہ کرتے تھے، اسی مجلس سے کیا ہو گئے؟ بدل گئے۔ تو مجلس امام حسین انسان کے عقل کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے۔ چوتھا عین عبرت۔ مجلس ابا عبداللہ الحسین اس لیے ہے کہ انسان کیا حاصل کرے؟ عبرت۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کربلا کا شمر سنے، عبرت یہ لے کہ آج کے شمر کو پہچانے۔ اگر میں کربلا سنوں کہ وہاں ایک شمر تھا، لیکن آج یہ پہچان نہ ہو کہ آج کا شمر کون سا ہے۔ آج آپ کے شیعہ لیڈرز کو مال، دولت، سونا سب دینے کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں تو آج کے شمر سے ہاتھ ملا دے، کہتے نہیں جو لینا ہے لے لو، لیکن ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اور کربلا سے عبرت یہ سیکھی ہے کہ کبھی ظالم سے ہاتھ ملایا نہیں جاتا، کبھی چھوٹے بچوں کو مارنے والے سے ہاتھ ملایا نہیں جاتا۔ ہر ملک نے ہاتھ ملا لیا، لیکن یہ واحد اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ چاہے یمن کے شیعہ ہوں، وہ چاہے ایران کے شیعہ ہوں، وہ چاہے عراق کے شیعہ ہوں، یا چاہے پاکستان کے شیعہ ہوں، یہ ہمارے ذہنوں میں عقیدوں کی پختگی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کربلا سے آئی ہے۔ کربلا انسان کو عبرت دیتی ہے کہ اگر کل کے یزید کو پہچان لیا تو آج کے یزید کے مقابلے کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہ نہ دیکھنا اس کا لشکر کتنا ہے، تاوتات کتنا ہے، اسلحہ کتنا ہے، ٹیکنالوجی کتنی ہے، یہ دیکھنا کہ تمہارے اندر حسین والی ہمت ہے کہ نہیں، حسین والا جذبہ ہے کہ نہیں، وہ شجاعت تمہارے اندر ہے کہ نہیں۔ تو آج 40 ملک مل کر بھی شکست کھا گئے، لیکن ایک ملک جو علی بن ابی طالب کا ماننے والا تھا وہ دشمن کے سامنے جھکا نہیں، کیونکہ عبرت لی کربلا سے۔ حسن ابن علی یہ وصیت سنو، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور یہ نہ دیکھنا کہ مظلوم اپنا ہے یا غیر ہے، مظلوم ہے تو اس کی حمایت میں کھڑے ہو جانا۔ اور جب آپ نے ایسا کردار اپنایا تو امیر المومنین فرمائے کونو لنا، اے شیعو ہمارے لیے شینن نہ بننا بلکہ عزن بننا، کہ دنیا تمہیں دیکھے اور یہ کہے کہ جب علی کا ماننے والا اتنا بہادر ہے تو اس کا مولا علی کتنا بہادر ہوگا۔ تو بھائی ہر کوئی اپنے بڑے کی سیرت پہ چلتا ہے، تو ان کا کردار دیکھ کے ان کے بڑوں کی ہمت پہ ناز کرنا چاہیے یا ذلت پہ آنا چاہیے، اور آپ اپنے اوپر ناز کریں کہ کس کے ماننے والے ہو؟ امیر المومنین کے ماننے والے ہو۔ تو کربلا مقام عبرت، کربلا سے عقل بڑھے، کربلا سے علم ملے، کربلا سے عقیدے مضبوط ہوں۔ عبرت نکلا ہے عبور سے۔ جب آپ ایک پل سے گزرتے ہیں تو اس کے دو طرف یہاں سے چلے وہاں پہنچے، کربلا سے عبرت ملے۔ عبرت کا مطلب جب مجلس حسین میں آئے تو کہیں اور تھے، ذہن کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اور جب مجلس حسین سنی تو کہیں اور جانا چاہیے، کردار کے اعتبار سے،
رفتار کے اعتبار سے، اور جب حسین سے نہ ملا تو پل کے اس طرف تھا، اور جب امام حسین سے ملا تو یزید کے پل کو کراس کر کے حسین کے میدان میں داخل ہو گیا۔ تو ہم نے عبور کرنا ہے، کربلا سے کیا لینی ہے؟ عبرت لینی ہے۔ بچوں کو جب یوسف کا واقعہ سناتے ہو تو یہ قصہ نہیں، یہ عبرت ہے۔ جب حضرت نوح کا واقعہ سناؤ تو یہ قصہ نہیں، عبرت ہے۔ کربلا فکر کو بیدار کر کے عبرت دیتی ہے کہ آج ہر مسلمان جو مجلس سن رہا ہے یہ سوچے کہ کربلا میں ایک شخص ہیں، شخصیت ہے، ایک وجود مبارک ہے جن کا اسم گرامی حسین ابن علی ہے، جو نواسہ رسول ہیں، جس کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی محمد کا نواسہ کربلا میں ہے اور آواز دے رہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ 100 لوگ آتے ہیں، اور دوسری طرف یزید ہے اور اس کے لشکر میں 30,000 کا مجمع۔ کہ یہ مقام عبرت نہیں کہ امت رسول کا کلمہ پڑھے، اسی رسول کا نواسہ کہے کہ ہے کوئی میری مدد کو آنے والا؟ 100 لوگ کھڑے ہیں، ہاف آف دیم اس کے فیملی ممبر ہیں، اور دوسری طرف ہے یزید جو شرابی بھی ہے، جو زانی بھی ہے۔ کئی ایسے لوگ جو امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے، لیکن پھر جب شام وہ شخص گیا ملنے کے لیے اور جب یزید کے حالات کو دیکھے، پھر واپس آیا، پھر یزید کے خلاف قیام کیا، پھر واقع ہررا ہوا، پھر سارے مارے گئے۔ یہ تو امام حسین پہلے بتا رہے تھے۔ کتنا پروپیکنڈا ہوگا دشمن کا کہ اس زمانے کا معاشرہ امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہا۔ سیم پروپیکنڈا شیعہ کے خلاف تھا کہ نہیں؟ ہمیں تو یہ کمنٹ سننے کو ملتے تھے کہ بھائی یہ شیعہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی مارنا نہیں ہے، یہ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا ایسا ملنا ہو تو آپ بھی تھوڑا مل جاؤ اس طرح سے، جس طرح ہم ملے ہوئے تھے، تھوڑا آپ بھی اسی طرح مل جاؤ۔ کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا پٹاخے جو پھوڑتے ہیں اپنی گلیوں میں وہی پھوڑ دو وہاں پہ جا کے، لیکن یہ جرت نہیں تھی۔ کہا نا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن کی آیت ہے کہ دشمن باطل، شیطان باطل کی مثال ہے جھاگ کی طرح۔ یہ حق کے اوپر کیا بٹھاتا ہے؟ جھاگ۔ کپڑے آپ صرف میں دھوتے ہو تو صرف کی کیا بن جاتی ہے؟ جھاگ بن جاتی ہے۔ تو اللہ کی آواز آتی ہے، جھاگ ابھر کے تو آتی ہے، نظر بھی بڑی آتی ہے، لیکن ہمیشہ رہتی نہیں ہے، رہتا پانی ہے۔ تو باطل زیادہ نہیں رہتا، حق بالآخر نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ عبرت مسلمان نے لینی ہے کہ نواسہ رسول بلا رہا تھا لیکن 100 لوگ نہیں ہیں، مد مقابل 30,000 ہیں، اور صرف کھڑے نہیں، جو کلمہ رسول کا پڑھتے تھے حسین کے گلے پہ چھری بھی چلائی، جو کلمہ رسول کا پڑھتے تھے بدن مبارک امام حسین پہ گھوڑے دوڑائے، جو کلمہ رسول کا پڑھتے تھے نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا، جو کلمہ رسول کا پڑھتے تھے 4 سالہ بچیوں کو تماچے بھی مارے۔ عبرت لو، وہ معاشرہ ایسا کیوں بنا؟ تب آج کے معاشرے کے مسائل سمجھ میں آئیں گے کہ کیوں دنیا ظلم کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کے پاس فکر ابا عبداللہ الحسین نہیں ہے۔ تو واللہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوں تو ہماری نسلیں کیا ہو جائیں؟ تباہ و برباد ہو جائیں۔ جوانوں سے غیرت ختم، خواتین سے حیا ختم ہو جائے، اگر عفت زینبی، اگر غیرت حسینی کسی معاشرے میں نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہم نے مجالس ابا عبداللہ سے عبرت حاصل کرنی ہے میرے عزیز۔ اکثر آپ نے حضرت عباس کے حوالے سے سنا ہوگا آپ نے کہ 9 محرم کو شمر کربلا کے اندر داخل ہوا۔ یہ بہت دیر سے آیا، اور جیسے کربلا کے اندر آیا ابن سعد کو کہا کہ میں حسین کا کام تمام کر دوں گا۔ تو کہا تمہارے پاس ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا حسین کی طاقت کون ہے؟ کہا حسین کی طاقت ہے عباس علمدار۔ یہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ غازی عباس جب حملہ کرتے تھے تو 1000 کا لشکر بھی ہو تو وہ بھاگ جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ 1000 پہ بھاری ہے، اس کا مطلب ہے ابوہت حضرت عباس۔ اگر 500 لوگ اس امام بارگاہ میں ہوں اور باہر سے شیر آ جائے، اب یہ نہیں کہ 500 شیر کو پکڑ نہیں سکتے،
شیر کی دھاڑ یہ شیر، ہاں؟ اس کا خوف آپ کے دل پہ اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ 500 کے 500 کیا ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ہاتھی طاقت میں شیر سے زیادہ ہے، جسم میں بڑا ہے، لیکن شیر کی دھاڑ 10 ہاتھیوں کو بھاگنے پہ کیا کر دیتی ہے، مجبور کرتی۔ جاہو جلال عباس اتنا تھا، لقب ہے غضنفر، کہ آنکھوں میں جلال اتنا، جذبہ اتنا، دھاڑ ایسی تھی کہ 1000 کا لشکر بھی تھا، خوف آتا تھا اور بھاگ جاتے تھے۔ وہ عباس علمدار کہ یہ طاقت حسین ہے۔ تو کہ کیا لائے ہو؟ تو شمر لئی ابن زیاد سے امان نامہ لایا کہ عباس اگر حسین کو چھوڑ دو تو یہ آپ کے لیے امان نامہ ہے، آپ کو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کہتے جب امان نامہ غازی عباس کے پاس پہنچا اور اسی وقت اس امان نامے کو پھاڑا، مولا حسین کو خبر ملی، خیمے میں گئے اور عباس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ تو امام نے عرض کی کہ عباس مجھے پتا ہے کہ ایسے لاکھوں امان نامے آ جائیں تو حسین کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ کہ مولا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کو مجھ پہ یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس نے سوچا بھی کیسے کہ عباس اور حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب پختگی عقیدہ دیکھو حضرت عباس کی۔ آج ان کی شہادت کی رات نہیں، لیکن ایک جملہ حضرت عباس کا، کہتے جب تیر برسائے گئے اور ایک بازو کٹ گیا تو حضرت عباس نے ایک شعر پڑھا وہاں پہ، فرمایا واللہ لو قطعتما یمینی، خدا کی قسم ہے اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو، لو حامی دین، میں عباس اپنے دین سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا۔ علماء پریشان ہیں کہ مد مقابل جو لشکر یزید ہے، کیا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عباس دین چھوڑ دے؟ دین کیا ہے؟ دین نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کہ عباس نماز کو چھوڑ دے، حج کو چھوڑ دے، زکوٰۃ کو چھوڑ دے؟ یہ ڈیمانڈ تھی نہیں لشکر یزید کی۔ تو پھر حضرت عباس کیوں فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہے کہ میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو، میں دین نہیں چھوڑوں گا؟ کہ لگ ایسے رہا ہے کہ دشمن کہہ رہا دین چھوڑ دو اور عباس کہہ رہے ہیں کہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ کہ دیکھا جائے کہ ایسا تھا کیا کہ وہ سب کچھ کر رہے تھے لیکن عباس اس چیز کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ تو جب دیکھا گیا تو کہا کہ عباس کے ہاتھوں میں پانی کا مشک تھا، ایک بازو کٹا تو دوسرے بازو میں دیا، دوسرا بازو کٹا تو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا، اور فرماتے جب آخری بار تیر اس مشک کو لگا اور پانی گرا تو کہا خدایا بس اب ایک حاجت ہے کہ میرا جنازہ خیموں میں نہ جائے، بس میں یہیں بیٹھوں۔ تو پھر سمجھ نہیں آئی کہ پانی دین کیسے بنا؟ کیا پانی دین ہے؟ کیا پانی کے لیے بازو کٹوائے جاتے ہیں؟ کیا پانی کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی جاتی ہے؟ اور عباس علمدار یہ کہیں کہ بازو کٹا دو پر میں دین نہیں چھوڑوں گا، کہ پانی دین کیسے بنا؟ کہ نہیں، پانی دین نہیں، کیونکہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ۔ حکم امام دین ہے، یہ ہے عقیدہ عباس۔ ایک قدم اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے کہ حکم امام ہے پانی لاؤ۔ جیسے خدا نے کہا نماز پڑھو، حکم خدا ہے بجا لانا، اسی طرح اگر امام کہے پانی لاؤ تو یہ پانی لانا اور نماز پڑھنا برابر ہے۔ اگر آج امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور کسی جوان کو کہ جوان یہاں سے اٹھ جا اور وہاں سے پانی لے کر آ، یہ جوان اٹھ کے جائے، 100 لوگ وہاں کھڑے ہوں، آؤ گے تو گولی ماریں گے، لیکن یہ کہے میرے بدن کو چھل نہیں کرنا ہے کرو، لیکن میں تو پانی لاؤں گا کیونکہ میرے امام نے حکم دیا، اور اس راہ میں مارا جائے تو یہ شہید کہلائے گا۔ حکم امام دین ہے، یہ ہمیں مجلس حسین سکھاتی ہے کہ عباس نے حکم بجا لانے کے لیے اپنے دونوں بازو کیا کیے؟ کٹا دیے۔ تو مجلس حسین فکر کو بیدار کرے، مجلس حسین عقل کو بیدار کرے، مجلس حسین عقیدوں کو بیدار کرے، مجلس حسین انسان کے علم میں اضافہ کرے۔ ایک چیز خدا نے اس قوم کو دی جو کسی قوم کو نہیں ملی۔ ہر قوم کے پاس ایک آنسو ہے، وہ کہتے ہیں توبہ کا آنسو۔ شیعوں کے پاس 2 آنسو ہیں، توبہ کا آنسو بھی ہے اور مصائب ابا عبداللہ الحسین کا بھی آنسو۔ کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔
کہ امام حسین کا گریہ کیا کرتا ہے کہ یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے، کہ پھر ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ وہ بھی روئیں، توبہ کے آنسو بہائیں تو گناہ مٹ جائیں، ہمارے پاس توبہ کا آنسو بھی دعائے کمیل پڑھتے ہوئے بہائیں تو گناہ مٹ جائیں، پھر مجلس امام حسین میں آ کے روئیں گناہ مٹ جائیں، تو بات تو ایک ہی ہوئی نا۔ ان دونوں آنسوؤں میں فرق کیا ہے؟ تو اس عالم نے بڑی اچھی مثال دی کہ دیکھو جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اس کو پانی سے دھو کے نجس ہو جائے، 3 مرتبہ دھو تو کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ کہ یہ ہے توبہ کا آنسو۔ لیکن کبھی کبھی لباس پہ داغ لگتے ہیں، سفید کپڑا ہے چائے گر گئی، کہ اس کو کتنا بھی دھو پاک تو ہوگا، داغ نہیں مٹیں گے۔ کہ حسین کا غم کا آنسو داغوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور کے وجود پہ بہت بڑا داغ تھا کہ امام حسین کا راستہ روکا۔ کہتے ہیں جب امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا آپ نے مجھے معاف کیا، مجھے اجازت دیں کہ میں سیدانیوں سے معافی مانگوں۔ تو مولا نے فرمایا اور ہم نے معاف کیا تو سمجھو ہماری بہنوں نے بھی معاف کیا۔ رونے لگا، نہیں مولا اجازت دیں اجازت دیں، تسلی نہیں مل رہی قلب کو۔ فرمایا اور اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ کہ مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا تو مجھے عماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، میں نے سیدانیوں کو بڑا رلایا ہے۔ یہ غم حسین کا آنسو داغوں کو مٹاتا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ میری عادت ہے امام حسین کے سلام سے مصائب کے چند جملے آج مختصر پڑھیں گے انشاءاللہ، کل ٹائم پہ آئیے گا تو تفصیل سے مصائب پڑھے جائیں گے۔ فرمایا جو خلوص دل سے امام حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ کہ خلوص کی نشانی کیسے پتا چلے کہ میں نے سلام کیا اور مجھے ثواب زیارت ملا؟ فرمایا جب امام حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے تو فرمایا اس وقت مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے امام حسین کو سلام دیں، بچوں کو یاد کروا لیں، کیونکہ ثواب زیارت حسین لے کر اس دنیا سے جائیں۔ سب مل کے بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی
کمر پہ میرا سلام ننھی سی گردن میں بندھی ہوئی رسیوں پہ میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا وہ ظلم ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی آئیے خدا کو آج ننھی سی سکینہ کا واسط اس بچی نے وہ مصائب دیکھے جو کربلا میں کسی بچی نے نہیں دیکھے تاریخ نے کوئی ایسی بچی نہیں دیکھی جس کی بچپن میں کمر جھک گئی ہو تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی جس کے بچپن میں بال سفید ہو گئے تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی جس کی قمیص اس کے زخموں سے مل چکی فرمایا شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو روایت کے جملے جب یہ قافلہ شام کا شہر ہے نام حلا وہاں پہنچا 40 گھوڑے سوار آگے قیدی بیویاں پیچھے پیچھے کلینوں نے قافلے کو روکا امام زین العابدین کو ایک خشک درخت کے نیچے باندھا گودی میں ننھی سی سکینہ ہے کہتے شمر لائیں اٹھا مشک لیا اپنے گھوڑے سواروں کو پانی پلانے لگا ننھی سی بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئی آہستہ سے کہا بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے بھیا اجازت دو میں سے پانی مانگوں مولا نے فرمایا سکینہ یہ بڑا سنگ دل ہے تجھے پانی نہیں دے گا لیکن جا پانی مانگ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہیں بچی نے مانگا نہیں تھا اب تصور کرو حسین کی یتیمہ بچی ننھے ننھے قدم اٹھاتی ننگے پاؤں بابا کے قاتل کے قریب جاتی ہے کہتی ہے شمر تھوڑا پانی دے دے مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا بچی دوبارہ پانی نہیں مانگتی لیکن راوی کہتا ہے لائی نے کوئی جواب نہیں دیا یہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا بچی اس کے پیچھے پیچھے شاید اس کے بعد پانی دے گا شاید اس کے بعد پانی دے گا لیکن روایت کے جملے ہیں 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا لیکن حسین کی بچی ابھی پیاسی ہے سکینہ چل چل کے تھک گئے ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے کہنے لگے نہیں سب کو پانی پلا دے آخر میں تھوڑا پانی مجھے دینا روایت کے جملے 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ اب لائیں نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا
حسین کی بچی اب بھی پیاسی ہے کہ جب گھوڑوں نے پانی پی لیا نہیں پانی کا مشک لے کے بچی کے قریب آیا اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں بچی نے ننھے ہاتھوں سے چلو بنایا او شمر مجھے تھوڑا پانی دے دے سنیں گے لئی نے کیا ظلم کیا سارا پانی زمین پہ پھینک دیا سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا او میرا غریب وطن بابا او میرا 3 دن کا پیاس ہے بابا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین